غلفن کہتے ہیں ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہمارے دل میں آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، ہمارا دل محبت اہل بیت یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل پاک ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل لعنہم اللہ، پاک واک نہیں ہے، غلاف غلاف میں نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ مومن کا قلب کیسا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، یہ ذکر الہی سننا چاہتے ہیں، یہ ذکر الہی میں اشک بہاتے ہیں، ان کے دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں پر احساس اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں ہے، روایت میں صلوات پڑھ دیجئے، غلفون یہ در حقیقت سمجھتے یہ بھی ہیں، یہ دل بھی تو اللہ نے دیا ہوا ہے، جیسے آپ کو دل اللہ نے دیا، ان کو بھی دل اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ دل سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے، سمجھ سکتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ پھر یہ کیوں حال ہے؟ یہ سوال ہے یا آج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آپ سے زیادہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سائنس کو وہ آپ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ اسے خدا کو ماننا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ جو بہت سے ناصبی ہیں اور وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ آیات علی کی منقبت میں ہیں، یہ تمام کا قرآن علی کا قصیدہ ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن اعتراف نہیں کرتے۔ کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان پہ لعنت ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ علی کہلا سکیں، وہ اپنے آپ کو موحد کہلانے کا قابل نہیں سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کورونا کے ایام میں کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ہے کورونا، جانتے کیوں کہتے تھے نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ ماسک نہیں لگا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ سے الجھتے رہے ہے تو صحیح میں ماسک نہیں لگا سکتا، وہ سیدھے سے کہتا تھا کورونا ہے ہی نہیں، تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، نہ اس کو ماسک لگانا پڑے نہ ہی اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑے۔ یہ جو منکرین علی ہیں، جو منکر خدا ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے خدا ہے، انہیں پتہ ہے ولی خدا ہے، لیکن وہ خود کیونکہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ شریعت پر عمل کر سکے، اس لیے وہ شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ قلوبنا غلفن، کوئی غلفن ولفن نہیں، بلکہ تم پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنا مہربان ہے خدا۔ یہ آیت خاص طور پہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور ہے یہ کفار کے لیے، ان اسرا کے لیے ہے جن سے فدیہ لے کر آزاد کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ کیا مہربانی ہے اللہ کی۔ اگر ان کے ساتھ یہ خدا اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنی مہربانی ہے، تو ہمارے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ جو اسیر ہوا ہے، جس نے ہو سکتا ہے قتل بھی کیا ہو مسلمانوں کو، اس سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبہم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم۔ تم سے یہ فدیہ لیا جا رہا ہے، تمہیں اسیر کیا گیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں کوئی خیر کی بنک بھی خدا کو مل گئی، کافر حربی جنگ کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر تمہارے دل میں رسول کو دیکھنے کے بعد، میرا پیغام سننے کے بعد، میرے آیات کو سننے کے بعد کچھ محبت پیدا ہو گئی، تو جو میں نے تم سے لیا ہے نہیں ہے کہ میں اسے ہدیہ کر سکوں، میرا دل تو اس قابل نہیں ہے کہ اس پر خدا حب علی ابن ابی طالب لکھتے، میرا دل اس قابل نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو آپ کی ماں نے پاک خون پلایا ہے، پاک دودھ پلایا ہے، آپ فرش عزا پر آپ کی تربیت ہوئی ہے، آپ جس محبت کے ساتھ یہاں آئے ہیں یہ محبت بتا رہی ہے
کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ کے دل کا خریدار سید الشہداء ہے. یہ سید الشہداء نے آپ ان دلوں کو یہاں جمع کیا ہے. روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین، ناز کرو اپنے دلوں پر، تمہارے دلوں میں، قلوب مؤمنین میں امام کا نور ہوتا ہے. لنور الامام فی قلوب المؤمنین. چومنا چاہیے نا اس دل کو تو جس میں امام کا نور ہے. انور من الشمس المضیئہ، یہ جو آپ کے دل میں امام کا نور ہے یہ چمکتے سورج سے بھی بڑھ کر ہے. وَهُمْ وَاللَّهِ يُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ. اہل بیت قلوب مؤمنین کو منور کرتے ہیں. ہم یہاں جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں اپنے قلوب کو منور کرنے کے لیے جمع ہیں. واللہ یا ابا خالد، اپنا نام رکھ لیں، یہ ابا خالد کو بتایا تاکہ آپ تک پہنچے. امام ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہیں لا یحبنا عبد ولا ويتولانا حتى يطهر الله قلبه. مومن کے دل میں امام کا نور ہوتا ہے، وہ نور سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے. یہ جو نور آپ کو عطا ہوا ہے یہ تب تک نہیں ملتا جب تک خدا اس دل کی تطہیر نہ کر لے. کتنی عظیم نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے. کتنا فرق ہے. میں کہہ رہا تھا نا آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں، دوسرے کسی ناسبی کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں یہ دل کتنا پاک ہے، وہ کتنا ناپاک ہے، کیونکہ نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. حتی یطہر اللہ قلبہ، میں تو نہیں سمجھ پا رہا. اللہ کسی کے دل کی تطہیر کرے. وَلَا يُطَهِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى يُسَلِّمَ لَنَا. ہر کسی کے دل کی تطہیر تو خدا نہیں کرتا. خدا اس دل کی تطہیر کرتا ہے جو ہم اہل بیت کے سامنے خضوع کرے، ہم سے دوستی کرے، ہم سے آشتی کرے، جو ہمارا ہو جائے، جو حسین کا ہو جائے، جو علی کا ہو جائے، جو امام زمانہ کا ہو جائے، جس کی آنکھوں میں زہرائے مرضیہ کا نام سنتے ہی آنسو آ جائیں. صرف ان دلوں کو خدا پاک کرتا ہے.